کچھ عرصہ قبل معلوم ہوا کہ میں نیورو اینڈوکرین کینسر میں مبتلا ہوں۔ میرے ذہن کی لغت میں یہ ایک بالکل نیا نام تھا۔ مزید معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہی نایاب ہے، یعنی کم معلومات اور زیادہ خدشات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گویا میں اس ٹرائل اینڈ ایرر کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ میں تو کسی اور سمت گامزن تھا، ایک تیز رفتار ریل پر سوار، جس میں میرے پاس خوابوں، توقعات، منصوبوں اور خواہشوں جیسا سامان تھا۔ لیکن اچانک ٹی ٹی نے پیچھے سے آ کر میرا کاندھا تھپتھپا کر کہا، آپ کی منزل قریب آ چکی ہے، اترنے کی تیاری کیجیے۔ میں بھوکلا سا گیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آیا۔ نہیں، اس ریل کا یہی اصول ہے، اگلے اسٹیشن پر ہی اترنا ہوگا۔ اور پھر اسی لمحے مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بے وزن کارک کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بہہ رہے ہیں، اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ کچھ ہفتوں بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ درد، بے انتہا درد میرے وجود میں تھا۔ اس کا اندازہ تو تھا ہی، لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی۔ سب کچھ بے سود رہا، نہ کوئی تسلی، نہ دلاسا۔ ہوا یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دھار لیا ہو۔ درد، اور اس لمحے لگا جیسے درد ہی خدا ہے۔ اسی درد کی گرفت میں جب میں اپنے ہاسپٹل کی بالکنی میں کھڑا تھا تو یہ احساس ہوا کہ جیسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ سڑک کے اس پار کھیل کا میدان، لارڈ اسٹیڈیم ہے، اس طرف ہاسپٹل ہے۔ میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں ہوں جو اپنے ہونے کا دعویٰ کرے، نہ ہاسپٹل اور نہ اسٹیڈیم۔ اور دل بول اٹھا، صرف تبدیلی ہی مستقل ہے، صرف بے ثباتی کو ہی ثبات ہے۔ اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یہ چاہے جہاں بھی لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد یا آج سے 4 مہینوں کے بعد یا پھر 2 سال، فکر رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگی، اور پھر میرے دماغ میں جیسے جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا۔ آزادی، صحیح معنوں میں ایک کامیابی کا احساس۔ اب احساس ہوتا ہے جیسے ضروری نہیں کہ لہروں پر تیرتے کارک کا ان پر اختیار بھی ہو۔ یہ تو یوں ہے جیسے آپ فطرت کی آغوش میں جھول رہے ہوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، پھر ملیں گے۔ میری ماں مجھے لینے آئی ہے۔